السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، نومبر کی 8 تاریخ۔ پاکستان میں عصر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی انتخابات اور ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے جائزے اور عالمی خبروں کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری صدارتی مدت کے لیے انتخابی کامیابی کو منصفانہ اور شفاف قرار دیتے ہوئے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ اقتدار کی منتقلی پرامن ہوگی۔ وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن میں اپنے قومی خطاب میں ٹرمپ کے سیاسی حریف بائیڈن نے جمعرات کو کہا کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ٹرمپ نے نائب صدر کاملا ہیرس کو الیکشن میں شکست دے دی ہے۔ صدر نے نائب صدر کاملا ہیرس کی مہم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ متاثر کن رہیں اور یہ کہ انہوں نے پوری دل جمعی سے بھرپور کوشش کی۔ اس سے قبل بائیڈن نے ٹرمپ کو بدھ کو فون پر ان کی کامیابی پر مبارکباد دی تھی اور انتقال اقتدار پر بات کرنے کے لیے انہیں وائٹ ہاؤس مدعو کیا تھا۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کی مینیجر سوزی وائلز کو اپنا چیف آف اسٹاف مقرر کر دیا ہے، جبکہ دیگر عہدوں کے لیے وہ کئی ناموں پر غور کر رہے ہیں۔ آئندہ برس 20 جنوری کو صدارت کا عہدہ سنبھالنے سے قبل نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگلے 11 ہفتے تک اپنی حکومت کے اہم عہدوں پر نامزدگیاں کریں گے۔ امریکہ کے نئے صدر کو اپنی حکومت میں ہزاروں تقرریاں کرنی ہوتی ہیں، لیکن انتخاب کے پہلے ہفتے میں توجہ ایسے ناموں پر ہوتی ہے جو کابینہ میں شامل ہوں گے۔ ٹرمپ کی نئی حکومت میں وزیر خارجہ کے عہدے کے لیے رابرٹ اوبرائن کا نام زیر گردش ہے۔ ٹرمپ کی پہلی مدت صدارت میں وزیر خارجہ اور CIA ڈائریکٹر کے عہدے پر خدمات انجام دینے والے مائک پومپیو ان دونوں عہدوں میں سے کسی ایک یا پھر وزیر دفاع کے عہدے پر نامزد ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ کئی ماہ سے یہ تبصرے ہو رہے ہیں کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے کے بعد عمران خان کی رہائی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنما بھی اس بارے میں کھل کر کہتے رہے ہیں کہ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد پاکستانی حکومت کو عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا۔ تفصیلی رپورٹ کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ پنجاب حکومت نے لاہور سمیت صوبے کے مختلف شہروں میں بڑھتی ہوئی اسموگ کے پیش نظر پارکس، چڑیا گھر، میوزیم، تاریخی مقامات، پلے گراؤنڈز اور جوائے لینڈ عوام کے لیے بند کر دیے ہیں۔ یہ پابندی 8 سے 17 نومبر تک لگائی گئی ہے۔ جمعے کو محکمہ تحفظ ماحولیات کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ پابندی کا اطلاق فیصل آباد، شیخوپورہ، قصور، منڈی بہاؤالدین، سیالکوٹ، نارووال، خانیوال، ملتان، لودھرا، وہاڑی، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، چنیوٹ، ننکانہ صاحب، گجرانوالہ اور حافظ آباد پر بھی ہوگا۔ بھارت کی سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ نے اپنے ایک اہم فیصلے میں مسلمانوں کی قائم کردہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کو برقرار رکھا ہے اور 1967 کے اپنے اس فیصلے کو منسوخ کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اقلیتی ادارہ نہیں ہے۔ تاہم بینچ نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے کا حتمی فیصلہ ایک 3 رکنی ریگولر بینچ کرے گا۔ یہ فیصلہ 3 کے مقابلے میں 4 ججز نے سنایا۔ اختلافی نوٹ لگانے والے ججز نے اسے اقلیتی ادارہ ماننے سے انکار کر دیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، وہاں طلباء، اساتذہ، علی گڑھ برادری اور یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کی قانونی لڑائی لڑنے والوں کی جانب سے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی سیکیورٹی فورسز روزانہ 3000 سے زائد افغان تارکین وطن کو گرفتار کر کے صوبے خراسان رقاوے کے راستے واپس بھیج رہی ہیں۔ صوبے خراسان رقاوے کے غیر ملکیوں کے شہریوں کے جنرل ڈائریکٹر نادر یار احمدی نے ایران کے سرکاری میڈیا کے صدر اور سیما کو بتایا ہے
کہ غیر قانونی تارکین وطن کو تلاش کرنا ان کی حکومت کی ترجیح ہے۔ ایرانی حکام نے کہا کہ حکومت کا منصوبہ ہے کہ نئے سال 21 مارچ سن 2025 کے اختتام تک 20 لاکھ تک غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں اسرائیل کی جنگ میں مارے جانے والے شہریوں کی حیران کن تعداد کی جمعے کے روز مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے کہا کہ اس نے تصدیق کی ہے کہ جنگ کے پہلے 6 ماہ کے دوران مبینہ طور پر مارے جانے والے 34,500 سے زیادہ افراد میں سے 8,119 یعنی تقریباً 70% بچے اور خواتین تھے۔ اسرائیل نے حزب اللہ کی جانب سے بدھ کو بینگورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر میزائل حملے کے بعد جوابی کارروائی کی ہے اور بیروت کے مضافات میں متعدد میزائل داغے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی پارلیمنٹ نے جمعرات کو ایک ایسا قانون منظور کیا ہے جس کے تحت ان لوگوں کے رشتہ داروں کو جنہوں نے حملے کیے ہیں ملک بدر کیا جا سکتا ہے اور ممکنہ طور پر جنگ زدہ غزہ کی پٹی میں بھیجا جا سکتا ہے۔ اس اقدام نے اقلیتی عربوں کے حقوق کے سرگرم کارکنوں کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔ ملائیشیا کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ لبنان میں سیدہ اسٹیڈیم میں ہونے والے بم دھماکے میں اقوام متحدہ کی امن فوج میں شامل اس کے 6 فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ بیان میں دھماکے کی وجہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ اقوام متحدہ نے جمعے کو کہا کہ وہ ان جھڑپوں سے سخت پریشان ہے جو ایمسٹرڈیم میں میزبان ایجیکس اور اسرائیلی ٹیم مقابی تل ابیب کے درمیان ہونے والے فٹ بال میچ کے موقع پر ہوئی۔ اسرائیلی اور ڈچ لیڈروں کی طرف سے اس تشدد کو یہود مخالف قرار دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے ترجمان جیریمی لارنس نے جنیوا میں ایک میڈیا بریفنگ کو بتایا کہ ہم نے یہ پریشان کن رپورٹیں دیکھی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی کو بھی اس کی قومی، مذہبی، نسلی یا دیگر بنیادوں پر امتیازی سلوک یا تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ کریملن نے جمعے کو کہا کہ صدر ولادیمیر پوٹن امریکی نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ یوکرین کے بارے میں بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوٹن اپنے مطالبات کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں اور یوکرین میں روس کے مقاصد میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ پوٹن نے جمعرات کو ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی انتخابات جیتنے پر مبارکباد دی اور کہا کہ ماسکو منتخب ریپبلکن صدر کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روس نے یوکرین پر گزشتہ رات ڈرون اور میزائلوں سے حملہ کیا جس سے مرکز اور جنوب میں 1 شہری ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کیف کے شراکت داروں سے ایک تازہ اپیل کی کہ وہ اس کے فضائی دفاع کو مضبوط بنانے میں مدد کریں۔ معاف کیجیے گا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔